السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، خواتین حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، شعیب بھائی کا سوال ہے، حج وغیرہ کے بعد احرام کی چادروں کا کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج و عمرے سے فراغت کے بعد احرام کی چادریں آدمی اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتا ہے، چاہے تو اس کو اپنا لباس بنا کر استعمال کر لے، یا یہ کہ جب آدمی سوئے تو اس کو چادر کے طور پر اوڑھ بھی سکتا ہے۔ بہت سے لوگ چادر کو متبرک سمجھ کر اس کو اپنے کفن کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں، تو فقہاء اکرام نے، مفتیان گرامی قدر نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے کفن کے طور پر اس چادر کو بھی استعمال کرنا چاہے تو کیا جا سکتا ہے۔ راہی صاحب کا سوال ہے، کیا بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد کو دوسرے شوہر کی وراثت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسی خاتون جس کی پہلے شوہر سے اولاد ہے، اب اس خاتون کی دوسری جگہ شادی ہو گئی، تو اگر اولاد اس کے ساتھ آئی ہے تو اس دوسرے شوہر کی وراثت میں پہلے شوہر کی اولاد حقدار نہیں ہوگی، اس کو شریعت کے حساب سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس شوہر کی وہ اولاد جز نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ شوہر چاہے کہ میں ان کو بھی کچھ دوں، ان کے لیے کچھ وصیت کر جائے، یا یہ کہ زندگی ہی میں ان کو اپنی ملکیت میں سے کچھ چیز کا مالک بنا دے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن شرعی طور پر وہ وارث نہیں بنیں گے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، پیدائش کے بعد بچے کے کان میں اذان و اقامت کیوں کہتے ہیں؟ پیدائش کے بعد نومولود بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنا یہ مستحب ہے۔ دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہتے ہیں، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کان میں انگلیاں نہیں ڈالی جاتی بلکہ بچے کو گود میں لے کر اذان اور اقامت کہہ دی جاتی ہے۔ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ اذان کے کلمات کی وجہ سے شیطان دور بھاگتا ہے، تو ابتدا ہی سے گویا شیطان سے بچے کو دور رکھا جائے، اس لیے اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے جو کلمات ہیں کہ وہ خالص توحید اور ایمانیات پر مشتمل ہیں، اس میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے متعلق باتیں منقول ہیں، لہذا دنیا میں آنے کے بعد سب سے اچھا کام یہ ہے کہ بچے کے کان میں جو نام جائے وہ اذان اور اقامت میں اللہ کا نام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، جس سے یہ نیک فالی لی جا سکتی ہے کہ تاکہ پوری زندگی بچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ تیسری حکمت یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں، چونکہ اذان اور اقامت یہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے، تو بچے کے کان میں اذان و اقامت سے مقصد نماز کی اہمیت ہی کو درپردہ بتانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ اس کی برکت سے پوری زندگی بچہ پکا سچا نمازی بنا رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حکمتیں اور مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ سہیل بھائی گجرات سے معلوم کرتے ہیں، کیا بانجھ جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی جانور ایسا ہو، بھینس وغیرہ جو بانجھ ہو، کوئی بچہ نہ جنتی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، چونکہ بانجھ ہونا یہ جانور میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو قربانی کے لیے رکاوٹ ہو، لہذا بالکل بانجھ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے اون کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، بھیڑ اور دمبے کے اوپر جو اون وغیرہ ہوتی ہے، اگر ہم نے قربانی کے لیے اس جانور کو متعین کر لیا تھا، تو اب متعین کرنے کے بعد اس جانور کے کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں ہوتا ہے، لہذا اون بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اون کاٹ لی ہے تو اس جانور کی قربانی تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس اون کی جتنی قیمت بنتی ہو اس اتنی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ ایک خاتون کا سوال ہے، اگر حج کے دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کی عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس کی بیوی کے لیے عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے، لہذا اگر حج کے دوران شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر وہ چاہے اپنے وطن میں ہو، چاہے اسی کے ساتھ حج کر رہا ہو، تو عورت کی عدت خود بخود شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کسی کمرے میں
یا یہ کہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انتقال کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ مکہ میں ہے تو وہ اپنے مکہ کے میں رہتے ہوئے حج کے ارکان کو مکمل ادا کر لے۔ اسی طرح اگر حج کے بعد اسے مدینہ جانا پڑے، یا یہ کہ وہ مدینہ پہلے ہی چلی گئی ہو، بعد میں حج کرنے آئی ہو، جیسا بھی ہو، اگر حج کے بعد اسے مدینہ جانا پڑتا ہے تو وہ مدینہ بھی جائے اور وہاں جا کر وہ روضہ رسول پر صلاۃ و سلام بھی پیش کر سکتی ہے، لیکن پورے سفر کے دوران وہ خاص اس بات کا اہتمام کرے کہ بلا ضرورت ہرگز کسی غیر محرم سے بات چیت نہ کرے اور پردے کا پورا اہتمام کرے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے یا یہ کہ مکۃ المکرمہ میں بھی رہتے ہوئے اگر اس کے لیے بہتر ہو تو وہ اپنی زیادہ سے زیادہ نماز بھی اپنے ہوٹل کے روم میں ہی ادا کرے، لیکن چونکہ حج کے لیے تو ارکان کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے تو وہ ارکان جہاں جہاں ادا کیے جاتے ہیں وہاں جا کر ضرور ادا کرے گی۔ اور پھر جب حج سے فراغت کے بعد اپنے وطن واپس آ جائے تو جتنے دن عدت میں باقی ہوں اتنے دن پھر وہ تمام تر شرائط کی رعایت کے ساتھ اپنے گھر میں عدت گزارے گی۔ قاری عابد پرانی دہلی سے معلوم کرتے ہیں، اگر امام صاحب نے بغیر وضو جمعہ کا خطبہ دے دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بھی امام صاحب کو یا خطبہ دینے والے کو طہارت کا اور وضو کا اہتمام رکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے بغیر وضو کے خطبہ دے دیا، چاہے بھولنے کی وجہ سے دے دیا ہو یا کسی اور وجہ سے خطبہ دے دیا ہو، تو خطبہ درست ہو جائے گا، البتہ مکروہ ہوگا، چونکہ خطبے کے لیے پاکی اور طہارت شرط نہیں ہے، لہذا بغیر وضو بھی دے دیا تو خطبہ اپنی جگہ درست ہو جائے گا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، نکاح متع کسے کہتے ہیں؟ نکاح متع کہا جاتا ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ چند دنوں کے لیے متعینہ وقت کے لیے پیسے اور معاوضہ دے کر نکاح کر لے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو نکاح کہنا یہ نکاح کی توہین ہے، چونکہ اس میں نکاح کے شرائط نہیں پائے جاتے ہیں، نہ تو گواہ ہوتے ہیں، نہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، صرف ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو شریعت کی نظر میں بالکل ناجائز اور حرام ہے، چونکہ نکاح متع قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا، لہذا نکاح متع شریعت اسلامیہ اور محمدیہ میں بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو یہ زیناکاری اور بدکاری کہلائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، جمعہ کی کل رکعات کی تعداد کتنی ہے؟ جمعہ کی کل 12 رکعات کی تعداد کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے۔ 4 رکعات تو جمعہ کی نماز سے پہلے سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعات جمعہ کے ہیں جو فرض ہیں، 4 رکعات پھر جمعہ کے بعد ہیں سنت مؤکدہ ہیں، اور 2 رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ 12 رکعات احادیث سے جمعہ کے لیے ثابت ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔